علیکم السلام علیکم سامعین، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر احمد۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ان تک میری ویڈیو بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج جو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا جو فیصلہ ہے نوٹیفیکیشن کا، جس کا بہت سارے دنوں سے انتظار تھا کہ نوٹیفیکیشن کب ہوگا۔ تو جناب آج نوٹیفائی کر دیا گیا ہے وزیر اعظم اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کی جانب سے۔ اور اب جو ایک اسپیکولیشنز کی جا رہی تھی کہ جناب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے، لیکن اب نوٹیفائی ہونے کے بعد تمام جو قیاساریاں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جب تک نوٹیفائی نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے وزراء کی پریس کانفرنس کی گئی، جس میں عطا تارڑ اور ان کے ساتھ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود تھے، جنہوں نے پریس کانفرنس شروع کرتے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب عمران خان جیل کے اندر وہ سہولتیں استعمال کر رہے ہیں جو عام آدمی کو بھی میسر نہیں ہیں، اور اب جناب کوئی ملاقات نہیں کروانے دیں گے۔ پہلے ان کی بہن کو ملنے دیا گیا، انہوں نے بھی آ کے باہر سیاسی گفتگو کی اور میڈیا تک انہوں نے یہ بات پہنچائی، اور یہ جیل قانون کے مطابق غلط ہے اور اس کو آپ باہر اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ تو جناب اب مکمل طور پر پابندیاں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر جناب عطا تارڑ صاحب نے فرمایا کہ جیل کے اندر جو کھانے دیے جاتے ہیں وہ بڑے، آپ آئیڈیا لگائیں کہ اب بات کھانوں تک پہنچ چکی ہے۔ کوئی ایسی پریس کانفرنس اور وزراء بات کر رہے ہیں اور بات آپ وہ کرنا چاہ رہے تھے نوٹیفیکیشن کی، تو سب سے پہلے جناب انہوں نے عمران خان کو ٹاپک کو چوز کیا کہ ان کی بہنیں نے جس طرح سے باہر معاملات خراب کیے ہیں وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں ریاست کو گرا لیں گے، اس ریاست کو گرانے کی بات کرتے ہیں جس نے بھارت اور افغانستان کو شکست دی، مشرقی اور مغربی سرحدوں کو محفوظ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اب کوئی ملاقات نہیں، بھول جائیں ملاقات کو۔ اور اس کے بعد دوسرا جو پہلو ہے وہ جو سہیل افریدی، اس کے بھی بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جناب جیو نیوز نے آج جس طرح سے خبر کو پہلے بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد چند ہی لمحوں کے بعد اس خبر کو تردید کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جعلی ہے اور اس میں کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جب آیا تو جناب آزاد سید کو بہت سارے میڈیا کے جرنلسٹ نے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پہلے بھی ان کی خبریں غلط آتی رہی اور جیو کی جس طرح سے جگہ آئی ہوئی ہے اس پر بھی لوگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ساتھ جناب اگلا جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ قیدی سے ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوگی، ایک خط کی اجازت ہوگی اور کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، جبکہ ملاقات کی گفتگو کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا آج کا جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد مجھے لگتا ہے کہ شاید عمران خان پر مزید جو ہے نا وہ تنگیاں کی جائیں گی، ان پہ مزید جو ہے نا ملاقاتوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی، ایک صرف خط کی اجازت ہوگی، اور باہر جو ملاقات کر کے آئے گا وہ باہر میڈیا پہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا اور اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جیل قانون کے بالکل منافی ہے اور اس کے خلاف بھی ہے۔ اور مزے کی بات جناب عاصم منیر صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ ابھی سیاست.pk پہ آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ تو جناب اب معاملات جناب سیم پیج پر نظر آتے ہیں، اور اب جناب نوٹیفائی کر دیا گیا ان کو سی ڈی ایف کا بھی اور چیف آف آرمی سٹاف دونوں عہدے سید عاصم منیر صاحب کے پاس ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر چیف جو ظہیر صاحب ہیں ان کی بھی جناب 2 سال کی ایکسٹینشن ہوگی، مطلب کہ جب ان کا یہ ٹینیور اینڈ ہوگا اس کے بعد پھر اگلی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آگے جناب کی جائے گی۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع، اطلاق موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا، اور یہ ظہیر احمد بابر سندھو صاحب جناب 2028 تک ایئر چیف رہیں گے۔ اب پتہ نہیں ایئر چیف صاحب کی مدت ملازمت 2 سال کیوں بڑھائی گئی ہے، اور شاید کوئی کنسنسس ہوا ہے یا کسی
ایک مدعے پہ اتفاق ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ اب شاید چلتی رہے گی، اور جس طرح سے سی ڈی ایف اور آرمی چیف دونوں میں جناب عاصم منیر صاحب کا نام ہے، پہلے جو چامگوئیاں کی جا رہی تھی کہ شاید نون لیگ کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ سی ڈی ایف کوئی اور ہوگا اور آرمی چیف کسی اور کو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ اختلاف کر رہے تھے کہ سی ڈی ایف جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں گے، اور آرمی چیف جو ڈپٹی آرمی چیف جس کو بات کر رہے تھے کہ ہوگا وہ کسی اور کا نام ہوگا، یا کسی اور ادارے سے، مطلب کہ ایئر فورس سے ہو سکتا ہے، نیوی سے ہو سکتا ہے، یا کسی اور جو فورسز کی جانب سے لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب جناب تمام اسپیکولیشنز اور اتنے دن انتظار کرنے کے بعد آج 4 دسمبر کی شام کو جناب نوٹیفائی کر دیا گیا، وزیر اعظم نے سمری بھیجی صدر کو، آصف علی زرداری نے جناب اس پہ سائن کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ جناب چیف آف آرمی سٹاف اور سی ڈی ایف یہ ہوں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب۔ تو جناب یہ بات ہوگی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ کچھ چند خبریں آپ تک اور بھی رکھنی ہے کہ اب جناب آگے کا لاہ عمل کیا ہے۔ آگے کا لاہ عمل جناب سہیل احمد افریدی نے اب کہہ دیا کہ ہم اب سڑکوں پر نکلیں گے، جس طرح سے شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے خان صاحب کا، ان کو کوئی پیغام دیا جاتا ہے اور اس پہ جس طرح سے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کو ان کو مشورہ دیا گیا، تو آج جناب ان کی 9 دفعہ جناب جیل کے باہر حاضری ہوئی، 9 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں 9 دفعہ آیا ہوں لیکن مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اب جناب فیصلہ وہ کریں گے۔ چونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل وڈائے صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ایک قدم آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اب لگتا یہ نہیں ہے کہ شاید سہیل احمد افریدی صاحب ایک قدم پیچھے ہٹیں گے۔ سہیل احمد افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جلد سڑکوں پر نکلنے کا اعلان، اپنا انجام دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم نہیں ڈرتے، حالات سنبھال نہیں پائیں گے۔ اور یہ اس وقت جناب سہیل احمد افریدی نے یہ بیان دیا ہے جس وقت نوٹیفائی کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جیل سے باہر آئے اس کے بعد اس طرح سے انہوں نے کوئی اس طرح سے بیان نہیں دیا۔ جب سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کے بعد سہیل احمد افریدی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور جناب ان سے ہم بدلہ لیں گے، انجام دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم نہیں ڈرتے، حالات سنبھالے نہیں جائیں گے۔ یہ جناب بڑا سخت بیان ہے، اور ساتھ ساتھ جناب این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے انہوں نے آج جس طرح سے میٹنگ میں یہ مدعا رکھا اپنا کہ کے پی گورنمنٹ کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، باقی صوبوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ اس پر جناب کے پی گورنمنٹ اور ساتھ جناب سندھ حکومت نے ساتھ دیا ہے کے پی گورنمنٹ کا کہ ان کو ان کا این ایف سی ایوارڈ میں جو فاٹا کی جو شمولیت ہوئی تھی کے پی گورنمنٹ کے اندر، ان کو جناب شمولیت کے ساتھ ساتھ ان کا جو پیسہ کا جو حق ہے، ان کو مالی جو معاونت کی جانی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں مل رہی۔ جس طرح سے انہوں نے پیسے بھی گنوائے کہ کتنے ارب روپے ہمارا فیڈرل گورنمنٹ پہ ابھی باقی ہے۔ تو جناب اگلی جو میٹنگ ہے اس میں فائنل طے کیا جائے گا کہ کے پی گورنمنٹ کو کتنا فنڈ جاری کرنا ہے، اس کے بعد پھر فائنل ہوگا کہ کے پی گورنمنٹ کو یہ فنڈ ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو جناب آج کی یہ جو تازہ ترین آپ کے سامنے جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ آج ملک کے اندر چلتا کیا رہا۔ پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس میں سب سے پہلا مدعا جو خان صاحب کو ڈسکس کیا گیا، اس کے بعد پھر بات ہوئی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، تو کہا گیا کہ جناب نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان کو علم تھا کہ ابھی نوٹیفائی ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی سمری وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو بھیجی گئی اور صدر نے اس کو نوٹیفائی کر دیا، اور اس کے بعد جتنی بھی چامگوئیاں تھیں وہ دام توڑتی ہوئی نظر آئیں۔ اور ساتھ ساتھ جس طرح سے محسن نقوی نے فرمایا کہ ملک کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم واپس لے کے آئیں گے، جو آرمی چیف یا جنرلز کا نام لے کے اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، جس میں بیرسٹر شہزاد اکبر راجہ اور عادل راجہ کا جناب نام شامل ہے۔ اب آج وہ یو کے کی جو ایمبیسی ہے وہاں ان کے ہائی کمیشن سے ملاقات کی گئی اور جو کاغذات ہیں وہ ان سے شیئر بھی کیے گئے۔ اب کیا یو کے گورنمنٹ یہ ان کو حوالے کرتی ہے پاکستان گورنمنٹ کے یا نہیں، تو اب چند دن کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کس سمت کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے میرا اگر اب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک تسلسل اور بر وقت کے ساتھ